اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ہوا الا ذکری للعالمین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی، نبیوں کی دعوت کو ذکر فرمایا، اور ہر رسول نے، ہر نبی نے ایک جملہ ضرور بولا۔ ایک جملہ ان میں سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ لا اسألکم، ٹرانسلیشن کریں، ماشاءاللہ آپ اس قابل ہو گئے ہیں آپ، لا اسألکم، جی لا نہیں، اور اس کے بعد فعل مضارع آ رہا ہے اسألو، اسألو، اسألو سیکھا واحد متکلم کا سیکھا، 13واں سیکھا سأل یسألو سے، یعنی سین حمزہ لام اس کا مادہ اور باب فا ہے، فتح یفتح میں آئے گا تو سأل یسألو ہو گیا۔ تو اسألکم، میں سوال کرتا ہوں تم سے، تم سب سے، ٹھیک ہے۔ لا اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا۔ اور سوال کرنا کے دو معنی آتے ہیں جی، اردو زبان میں سوال کرنا دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک پوچھنا کے معنی میں، ٹھیک ہے، جیسے استاد نے طلباء سے سوال کیا تو یہ پوچھنا کے معنی میں ہوگا، اور ایک سوال کرنا جو ہے مانگنا کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے فقیر نے آپ سے سوال کیا، تو اب ظاہر بات ہے فقیر آپ سے کچھ پوچھے گا نہیں، اور طالب علم یا استاد جو ہے وہ دوسرے سے مانگے گا نہیں، تو پھر کانٹیکسٹ کے مطابق ترجمہ کرنا پڑتا ہے، کہاں اس کا ترجمہ مانگنا کرنا ہے اور کہاں اس کا ترجمہ پوچھنا کرنا ہے، اور ویسے بھی کچھ پہچان ہے۔ تو بہرحال یہاں ترجمہ ہے جی لا اسألکم، میں سوال نہیں کرتا تم سے، علیہ، اس پر، کس چیز کا سوال نہیں کرتا، اجرن، کسی اجر کا، نکرہ ترجمہ کریں کسی اجر کا، یعنی میں تم سے اس پر، اس کام پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان ہوا الا ذکری للعالمین، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ تو میری ذمہ داری ہے، یہ تو میں نے پہنچانا ہے۔ اور مقامات پر یہ بھی کہا گیا کہ میں تم سے اس پر کوئی مال طلب نہیں کر رہا، لا اسألکم علیہ مالن، میں تم سے کوئی مال نہیں مانگ رہا، میری خواہش تو یہ ہے کہ تم سب اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اور رسولوں نے بھی جب دعوت دی تو سب کا یہ جملہ کامن تھا کہ ما اسألکم علیہ من اجرن، وہاں مزید اسے نکرہ کیا، میں تم سے اس کام پر کوئی اجر طلب نہیں کر رہا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ تو اصل چیز ہے کہ یہ ذمہ داری ہے، اب نہ کوئی نبی آنا ہے نہ کوئی رسول آنا ہے، لیکن دین کا کام، دین کی دعوت یہ تا قیامت دیتے رہنا ہے، اور یہ میری آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، یہ ہم سب کا کام ہے۔ ہم نے جس سٹیج پر ہونا ہے دین کی دعوت کا کام کرنا ہے، دین کو آگے پہنچانا ہے، ہمارا طرز عمل، ہمارا ہر عمل جو ہے یہ ہمیں پریزنٹ کرے گا کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے جیسے کہ یہی تعلیم ہمیں قرآن سے ملتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ تو الحمدللہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کی زبان کے حوالے سے جو کام ہوا، چونکہ اس کے آخری دن چل رہے ہیں تو اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ بھی آپ سے کچھ میرا خیال ہے مانگا نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ باقی وہ جو تھوڑی سی وہ فیس رکھی گئی تھی اس کو بھی میں کلیئر کرتا چلوں یہاں پر، اور رائے آئی تھی کہ جی لوگ اس کو پھر سیریس لیتے نہیں ہیں، اگر اسے فری آف کاسٹ بالکل کیا جائے، لوگ کہتے ہیں جی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور رکھنا چاہیے جس سے لوگوں کو احساس ہو کہ ہم کچھ دے رہے ہیں۔ تو باقی الحمدللہ آپ کو پتہ ہے، پھر آپ کو بک بھی دے دی گئی ہے،
اور بھی اس حوالے سے آپ کو اتنا اچھا ماحول دیا گیا، تو میرا خیال ہے کہ وہ بالکل اگر آپ اسے پلس مائنس کریں تو بھی آپ کے ذمہ کچھ نہ کچھ نکلے گا ہم ادھر اس ادارے کے ذمہ کچھ نہیں بنے گا. تو بہرحال مقصد یہ تھا صرف اس کو کلیئر کرنا. تو بات یہی ہے کہ جی اس کام کو پہنچانے والے بنے، اس کام کا حصہ بنے، دین سیکھیں اور دین کو آگے سکھانے والے بنے. اور جب آپ اللہ کے کام کے لیے نکلیں گے تو آپ کے کام یقین مانیے اللہ اپنے ذمہ لے لے گا. پھر آپ کو کیا ضرورتیں پیش آنی ہیں، آپ کی کیا ضرورتیں ہیں، آپ کو کیا چاہیے، یہ یقین مانے آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورتیں، آپ کی پریشانیاں، آپ کے مسائل خود دور کرے گا. یہ بالکل میں یہاں پر کھڑا ہو کر اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ یہ آزما کے دیکھیے، کر کے دیکھیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کی ضروریات کیسے پوری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خود آپ کی ضروریات پورے کرے گا، آپ کو کسی بھی چیز کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوگی. بس اپنے آپ کو پیش کریں اللہ کے کام کے لیے. اور اللہ کے کلام سے بڑھ کر میں نہیں سمجھتا کہ اللہ کا پیغام کسی اور طریقے کے ذریعے پہنچایا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر بیٹھنا، ہمارا یہاں پر آنا، پڑھنا پڑھانا یہ سب قبول فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے اس کام کے لیے جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں ہم نے جملہ سمجھنا ہے، اور جب جملہ سمجھ میں آ گیا تو آپ کو قرآن مجید کی آیات سمجھ میں آنے لگ جائیں گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سمجھ میں آنے لگ جائیں گی. اور جملے کی میں نے 2 قسمیں آپ کو بتائی تھی کہ بس 2 جملے آپ نے سمجھنے ہیں، ایک جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ ہم نے پہلے پڑھا، اسم سے شروع ہوتا تھا، مبتدا اور خبر کا مجموعہ تھا. اور پھر اس کے بعد جملہ فعلیہ پڑھا جو کہ فعل سے شروع ہوتا تھا اور فعل اور فاعل کا مجموعہ تھا. کم از کم پارٹس جو ہیں دونوں جملوں کے وہ میں نے عرض کر دیے. الحمدللہ ہم نے جملہ اسمیہ مکمل کر لیا، اس میں تاکید پیدا کی، اس کو منفی بنایا، سوالیہ بنایا. پھر جملہ فعلیہ شروع کیا، فعل ماضی پڑھا، فعل مضارع پڑھا، ان میں تاکید پیدا کی، منفی بنایا، سوالیہ بنایا. سب کچھ کرنے کے بعد جملہ فعلیہ مکمل کرنے کے بعد آج پھر میں آپ کو واپس جملہ اسمیہ کی طرف لے کر جا رہا ہوں. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا. یعنی وہ جملہ فعلیہ ہم پڑھ چکے ہیں، اب اس جملہ فعلیہ کو آپ واپس جملہ اسمیہ میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے. تو ٹاپک ہے ہمارا یہ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا. بہت آسان سا فارمولہ ہے جی. پہلے میں جملہ فعلیہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں، جملہ فعلیہ کی ڈیفینیشن کو ذہن میں تازہ کرتے ہوئے کہ ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو اور کم از کم 2 اجزاء اس کے، فعل اور فاعل. اگر تو وہ فعل معروف یا معلوم ہے، ٹھیک ہے، تو فاعل ضرور ہوگا. اور میں نے جیسا عرض کیا تھا نا کہ فاعل ضرور ہوتا ہے، ہر فعل کا کوئی نہ کوئی فاعل ضرور ہوتا ہے. ہاں فاعل ذکر نہ کیا جائے وہ الگ بات ہے، جو فعل مجہول میں ہم نے کل پڑھا تھا، ہوتا ضرور ہے، فاعل ضرور ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو جملہ فعلیہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں جی، بالکل آسان سا جملہ. پہلے اس کے 2 اجزاء لکھتا ہوں. فعل خلق اور اللہ فاعل. خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا. خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا. تو مین جملہ فعلیہ کے 2 ہی اجزاء ہیں جی، فعل اور فاعل. باقی سب ایڈیشنل چیزیں ہوتی ہیں، جیسے مفعول آ گیا، مزید اس میں ایڈ کر لوں من تین، مٹی سے، وہ اس کا متعلق ہو جائے گا فعل کا. تو مین جملہ فعلیہ آپ کا خلق اللہ الانسان ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے. اب میں اس کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنے جا رہا ہوں. بہت آسان فارمولہ، میں کنورٹ کر رہا ہوں، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے. اللہ خلق الانسان، مجھے بتائیے میں نے کیا کیا جی جملہ فعلیہ کے ساتھ؟ فاعل کو اٹھایا میں نے اور فعل سے پہلے لے گیا. فاعل کو اٹھایا، فعل سے پہلے لے گیا. اب جب فاعل فعل سے پہلے آ گیا تو جملہ فعلیہ رہا؟ جملہ فعلیہ نہیں رہا، کیونکہ جملہ فعلیہ کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو. تو اب یہ فعل سے شروع نہیں ہو رہا، اسم سے شروع ہو رہا ہے، اور اسم بھی ایسا اسم جو رفع والا اسم ہے.
ایسے ہی ہے نا. اگر تو نصب والا اسم ہوتا نا, جیسے الانسان پہلے آ جاتا, تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ نصب والا اسم پہلے آ گیا تو جملہ فعلیہ ہی ہے, صرف ترتیب الفاظ کی آگے پیچھے ہوگی. لیکن فاعل کے شروع میں آنے سے, فاعل چونکہ رفع میں ہوتا ہے, اب اس اسم کو آپ فاعل نہیں کہہ سکتے, کیونکہ فاعل کے بارے میں ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں, فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے, فعل سے پہلے کبھی نہیں آ سکتا فاعل. تو اب یہ فاعل نہ رہا, رفع میں ہے, تو اب ہم اسے رفع میں جو اسم شروع میں آتا ہے ہم اسے مبتدا کہتے ہیں. تو اب یہ مبتدا بن گیا جی, اسم اللہ جو ہے یہ آپ کا مبتدا بن گیا. اور خلق الانسان, خلق کا فعل اور خلق کے اندر ہوا کی ضمیر اس کا فاعل, اب اس کا فاعل ہے, اور الانسان مفعول, فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ پورا یہ اس مبتدا کے لیے خبر بن گیا, اور مبتدا اور خبر مل کر کیا بن گئے جی, جملہ اسمیہ بن گئے. تو اب اگر آپ کو اردو میں کوئی جملہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا, اللہ نے انسان کو پیدا کیا, تو آپ اس کی دونوں طرح سے ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں, جملہ فعلیہ میں بھی کر سکتے ہیں اور جملہ اسمیہ میں بھی کر سکتے ہیں. اگر جملہ فعلیہ میں کریں گے تو آپ کہیں گے خلق اللہ الانسان, اور اگر جملہ اسمیہ میں کریں گے تو آپ کہیں گے اللہ خلق الانسان. صحیح ہے. اردو میں ایک ہی جملہ ہوتا ہے, اللہ نے انسان کو پیدا کیا, اللہ نے انسان کو پیدا کیا. یہ اسمیہ اور فعلیہ کی تقسیم جو ہے یہ آپ کو عربی گرامر میں ملے گی. بات سمجھ میں آئے گی. تو بالکل سادہ سا فارمولہ ہے, آسان سا فارمولہ ہے کہ کسی جملہ فعلیہ کو آپ جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں, فاعل کو اٹھائیں, فاعل کو اٹھائیں اور فعل سے پہلے لے جائیں, فاعل کو اٹھائیں فعل سے پہلے لے جائیں. تو اب وہ جملہ فعلیہ نہیں رہے گا بلکہ جملہ اسمیہ بن جائے گا, اور اب وہ فاعل بھی نہیں رہے گا, وہ مبتدا بن جائے گا, اور باقی جو جملہ فعلیہ بچے گا آپ کے سامنے وہ اس مبتدا کے لیے خبر بن جائے گا. بس اس میں خیال آپ نے یہ رکھنا ہے کہ ابھی وہ خیال کیا رکھنا ہے وہ میں بھی پریکٹس کراتا ہوں تو خود خیال رکھا جائے گا, آپ غلطی کریں گے تو خود ہی آپ کو پتہ چل جائے گا. اب یہاں پر ایک بات اور میں کلیئر کرتا چلوں کہ ہمیں ضرورت کیا پڑی جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں کنورٹ کرنے کی. اچھا والا فعلیہ بنا ہوا تھا تو ہمیں اسمیہ میں ضرورت کیوں پڑی. تو نوٹ کر لیں کہ جی جملہ فعلیہ کی نسبت جملہ اسمیہ میں زور زیادہ ہوتا ہے, جملہ فعلیہ کی نسبت جملہ اسمیہ میں زور زیادہ ہوتا ہے. تو گویا آپ زوردار انداز میں بات کرنا چاہتے ہیں نا تو جملہ فعلیہ کی نسبت جملہ اسمیہ کو استعمال کر لیں. آپ کہیں گے کہاں ہے زور, دیکھیں جی, خلق اللہ الانسان, اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اللہ, اب اس کا میں ترجمہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں, اللہ خلق الانسان, اس نے انسان کو پیدا کیا. یعنی اللہ اور اس کے لیے پھر میں ایک ضمیر بھی لے کے آیا ترجمے میں, اس نے انسان کو پیدا کیا, جبکہ یہاں پر خلقہ کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے, خلقہ کا فاعل تو ظاہر ہو گیا, ٹھیک ہو گیا نا. تو اس حوالے سے زور اس میں آپ کہہ لیں کہ زیادہ ہو گیا, یعنی وہ جو مبتدا ہے اس کے لیے خبر میں ایک ضمیر بھی موجود ہے, صحیح ہو گیا نا. تو اس وجہ سے زور جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. اب آپ اس میں مزید زور پیدا کرنا چاہتے ہیں جملہ اسمیہ میں, وہ آپ کو آتا ہے, انا لگا دیں تو بن جائے گا ان اللہ خلق الانسان, ان اللہ خلق الانسان. لام بھی لگا سکتے ہیں, قسم بھی کھا سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں زور کہاں کا کہاں چلا جائے گا. تو یہ چیزیں جب تک آپ سمجھیں گے نہیں آپ کو قرآن مجید جو ہے وہ کھینچے گا نہیں. یعنی اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت پہ انسان پھر رکتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر کس درجے میں بات کی گئی ہے, جملہ فعلی ہے, جملہ اسمی ہے, انا لگا ہوا ہے, لام تاکید لگا ہوا ہے, قسم ہے نہیں ہے. تو اسی انداز سے پتہ چلتا ہے کہ اس جملے میں کتنا زور ہے. تو اب کچھ ذرا پریکٹس کر لیتے ہیں. میں کچھ جملے آپ کے سامنے بورڈ پہ رکھتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ انہیں جملہ فعلیہ ہوں گے ان کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کریں, اور پھر کچھ جملے بولوں گا اردو میں اور آپ سے کہوں گا کہ انہیں ٹرانسلیٹ کریں, جملہ فعلیہ میں بھی ٹرانسلیٹ کریں اور جملہ اسمیہ میں بھی ٹرانسلیٹ کریں. جی سوال آ رہا ہے ایک. جی سر یہ فائل کو امپورٹنس دینے کے لیے ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی فائل کو امپورٹنس دینے کے لیے, کیونکہ جب فائل پر ایمفاسس مقصود ہوتا ہے تو پھر آپ جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں کنورٹ کر دیتے ہیں. جی جی وہ ظاہر بات ہے, انا شروع میں لگ جائے گا نا,
اور لام جو ہے خلا کا بھی خبر پہ ہی آتا ہے نا نارملی, آگے لام چلا جاتا ہے نا, تو وہ اس پہ خلا کا پہ لگ جائے گا. لکھوں جی جملہ پہلا, اور آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ اسے جملہ اسمیہ میں کنورٹ کریں گے. دخل المعلم فی الفصل, جملہ فعلیہ ہے, اس کے پارٹس بھی ذرا بولتے ہیں, آپ کو پتہ ہونی چاہیے. دخل فعل, المعلم فاعل, فی جارہ, الفصل مجرور, جار مجرور متعلق ہو گئے دخل فعل کے. دخل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا. یہ وہ ترکیب ہوتی ہے جو کہیں جا کے 6-7 سال میں سیکھی جاتی ہے, جو کہ آج آپ 35ویں 36ویں دن الحمدللہ ترکیب کر رہے ہیں. ٹھیک, تو دخل المعلم فی الفصل, استاد کلاس میں داخل ہوا, جملہ فعلیہ ہے. میں اس کو اسمیہ میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں, کیا کروں گا جی؟ جی المعلم کو میں لاؤں گا شروع میں, المعلم دخل فی الفصل. ماشاءاللہ جی. دوسرا جملہ لکھ رہا ہوں, دوسرا جملہ فعلیہ ہے میرے پاس. دخل المعلمان فی الفصل, دخل المعلمان فی الفصل. جی فاعل کو باہر لاؤ, المعلمانی. جی اب جو خبر ہوگی ظاہر بات ہے, اب پتہ ہے نا مبتدا مثنی ہے, مذکر ہے, تو خبر بھی مثنی مذکر آئے گی. اب فعل کی مثنی مذکر کہاں سے دیکھیں گے؟ فعل کے صیغے سے. ٹھیک ہے نا, تو گویا اب میں یہ خالی دخلا نہیں لگا سکوں گا, اب میں کہوں گا المعلمانی دخلا فی الفصل. اب وہ مطابقت ہوگی پوری, کلیئر ہوگی نا بات. بس یہی پوائنٹ تھا, اگر آپ کو ماشاءاللہ سمجھ میں آ گیا تو میرا خیال ہے کلاس ختم کر دیں, آج کا ٹاپک یہی تھا. تو المعلمانی دخلا فی الفصل, تو مبتدا اور خبر دخلا فی الفصل ہے, تو دخلا کے اندر جو ہما ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی مطابقت ہوگی. صحیح ہے, جنس اور عدد میں مبتدا کے ساتھ. تو رول اپنا پوری جگہ پر فٹ بیٹھ گیا کہ مبتدا مرفوع, مبتدا رفع میں ہے نا, آنی اصل میں یقین نہیں آتا نا, آنی زیر رفع میں کیسے ہوگی. ٹھیک, تو یہی اصل میں چیز ہے کہ اگر 35 دن بعد بھی اگر یہ بات نہ کلیئر ہو کہ یہ رفع ہے یا جر ہے, پھر واقعی مشکل کام ہے. تو یہ رفع ہی ہے. اور دخلا فی الفصل پورا جملہ جو ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ گرامر والے اسے مبنی کنسیڈر کرتے ہیں, جملے کو ایز اے مبنی لیتے ہیں, اور مبنی جو ہے آپ کو پتہ ہے رفع نصب جر میں سیم ہوتا ہے. تو یہ پورا مبنی ہے, اور اسے ہم کہیں گے رفع میں ہے, محلن رفع میں ہے, یعنی جگہ کے اعتبار سے رفع میں آ رہا ہے یہ, کیونکہ خبر کی جگہ پر آ رہا ہے اور خبر رفع میں ہوتی ہے, اور جملہ جو ہے وہ نکرہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. دو چیزیں جملے کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک تو جملہ نکرہ ہوتا ہے اور دوسرا جملہ مبنی ہوتا ہے. تو وہ جو مبتدا اور خبر کے رولز تھے وہ بھی الحمدللہ اپلائی ہو گئے. تیسرا جملہ جی, دخل المعلمون فی الفصل, دخل المعلمون فی الفصل. جی اسمیہ میں کنورٹ ہوگا تو کیا بنا؟ المعلمون دخلوا فی الفصل. ٹھیک, مبتدا جمع مذکر, تو خبر میں بھی دیکھیں دخلوا میں ہم کی ضمیر ہے جو کہ جمع مذکر کی ضمیر ہے. تو گویا ایک رزلٹ نکلا, رزلٹ یہ نکلا کہ جب بھی جملہ فعلیہ آپ کا خبر بن کر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, جب بھی جملہ فعلیہ آپ کا خبر بن کر آ رہا ہے تو اس جملہ فعلیہ میں ایک ضمیر ایسی ضرور ہونی چاہیے جو مبتدا کے مطابق ہو. یہ اینڈ رزلٹ نکلا. جب بھی جملہ فعلیہ آپ کا خبر بن کر آ رہا ہو تو اس جملہ فعلیہ میں ایک ضمیر ایسی لازماً ہونی چاہیے جو مبتدا کے مطابق ہو. صحیح, اگر ضمیر نہیں ہوگی تو پھر وہ جملہ فعلیہ خبر بن کر نہیں آ سکے گا. یہ مزید ٹیکنیکل سی بات ہے کہ انشاءاللہ پارٹ 2 میں پڑھیں گے. میں روزانہ آپ کو پارٹ 2 یاد کرواتا ہوں. جب جملہ فعلیہ خبر بن کر آ رہا ہو تو اس جملہ فعلیہ میں ایک ضمیر ایسی
لازمن ہونی چاہیے جو مبتدا کے مطابق ہو. لے جی اب باقی جملے ذرا زبانی کر لیتے ہیں. دخلت المعلمۃ فی الفصل. دخلت المعلمۃ فی الفصل. جی المعلمۃ دخلت فی الفصل. دخلت المعلمتان فی الفصل. المعلمتان دخلتا فی الفصل. دخلت المعلمات فی الفصل. المعلمات دخلنا فی الفصل. دیکھیں جملہ فعلیہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی فاعل ظاہر ہو جاتا ہے, چاہے وہ واحد ہو, چاہے مثنی ہو, چاہے جمع ہو, تو گردان سے صیغہ نمبر 1 یا صیغہ نمبر 4 لگاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن جملہ اسمیہ میں مبتدا جو بھی ہوگا خبر اس کے مطابق آئے گی جنس اور عدد کے اعتبار سے. کلیئر ہو گیا جی. لیکن جی اگر بات سمجھ میں آ گئی تو اب ایک اور جملہ آپ کو دے رہا ہوں, اس کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کریں جی. دخل فی الفصل. ہاں جی جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں کنورٹ کیسے کرتے ہیں ندیم صاحب؟ کیا فارمولہ بتایا میں نے؟ فاعل کو اٹھاتے ہیں, فعل سے پہلے لے جاتے ہیں. دخل فی الفصل, اٹھائیں فاعل کو, فعل سے پہلے لے کے جائیں. ندیم صاحب کو اٹھانے دیں. ماشاءاللہ اس کا فاعل ظاہر نہیں ہے, دخلہ کے اندر چھپا ہوا ہے, نکالیں باہر اسے. کون ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ ذہبہ کے اندر ایک ہوا چھپا ہوا ہے, ایک وقت آئے گا ہم اسے نکالیں گے باہر. آج وہ وقت آ گیا جی. پکڑیں اسے کان سے, ٹھیک ہے, اور لے کے آئیں. شروع میں تو کیا بنا جی؟ ہوا دخل فی الفصل. وہ پلس وہ داخل ہوا, وہ اسکیئر. زور آ گیا کہ نہیں آ گیا جی؟ ٹھیک ہے نا. وہ آپ اردو میں اگر ایسے بولیں تو آپ کا جملہ خراب ہو جاتا ہے. وہ داخل ہوا کلاس میں. ٹھیک ہے, تو یہاں سٹریس تھا اس پہ وہ داخل ہوا کلاس میں. مان ہی نہیں رہا تھا جی, کوئی مان نہیں رہا تھا کہ میں داخل ہوں, تو آپ کہتے نہیں وہ داخل ہوا ہے. اب میں کہنا چاہتا ہوں میں داخل ہوا کلاس میں. میں انا دخلت فی الفصل. انا دخلت فی الفصل. بات سمجھ میں آ گئی نا. تو سٹریس آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ تو سٹریس مقصود ہوتا ہے جی. اب اگر میں کہوں کہ جی اس کو کنورٹ کریں, دخلوا فی الفصل. جی جملہ اسمیہ میں کنورٹ کریں, ہم دخلوا فی الفصل. تو وہی جو فارمولہ بتایا کہ جب بھی جملہ فعلیہ آپ کا خبر بن کر آئے گا تو جملہ فعلیہ میں ایک ضمیر ایسی ہونی چاہیے جو مبتدا کے مطابق ہو. تو دخلوا کے اندر ہم کی ضمیر ہے جسے آپ واو سے پہچان رہے ہیں, وہ ہم کے مطابق ہے. تو آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں دخل الفصل کہہ سکتے ہیں آپ. یعنی ہم تو عربی سیکھ رہے ہیں نا, تو ہم فی لگائیں گے, لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو وہاں فی ہمیں لکھا ہوا نہیں ملتا, تو پھر ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ فی کیوں نہیں لگایا. تو پھر اس کا پوائنٹ یہ نکلتا ہے کہ جہاں پر فزیکلی داخل ہوا جا سکے وہاں پر فی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی, اسے ایز اے مفعول کنسیڈر کر دیا جاتا ہے. ہم چونکہ سیکھ رہے ہیں تو ہم لگائیں گے, ہم چاہے فزیکلی داخل ہوا جائے یا نہ جائے ہم نے لگانا ہے. ٹھیک ہے, دخلت فی المسجد, صحیح ہے نا. ورنہ میں کہوں گا جب پارٹ 2 کے بعد آپ کہہ سکیں گے کہ دخلت المسجد, میں مسجد میں داخل ہوا. کلیئر ہو گیا جی. تو یہ تھا جی جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں کنورٹ کرنا. اور بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو اب میں کچھ جملے بولتا ہوں اردو میں, اور آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ انہیں ٹرانسلیٹ کریں جملہ اسمیہ میں بھی اور جملہ فعلیہ میں بھی. ٹھیک ہے, پھر مزید تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں سبق کو. طالب علم نے بورڈ پر سبق لکھا. ٹھیک ہے, طالب علم نے بورڈ پر سبق لکھا. جی اسے سب سے پہلے آپ جملہ فعلیہ میں ٹرانسلیٹ کریں. کون کروائے گا جی؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں تاکہ. جی حکیم صاحب. کتبہ الطالب
جی دیکھیں میں نے کہا اسم پہ الف لام داخل کریں بے فکر ہو کے، بس نام پہ نہیں کرنا اور مضاف پہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. کتب الطالب الدرس، جی بورڈ پر، جی علی السبورتی، قلم کے ساتھ، بالقلم، ٹھیک. کتب الطالب الدرس علی السبورۃ بالقلم. اسم کی 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں جی، رفع میں ہوتا ہے، نصب میں، جر میں ہوتا ہے. تینوں حالتیں آ گئی اسم کی. الطالب رفع میں، الدرس نصب میں، السبورہ اور القلم جر میں. ٹھیک ہو گیا نا؟ اچھا جی، یہ آپ کا جملہ فعلیہ ہو گیا. اس کا انالیسس اگر میں کروانا چاہوں تو حکیم صاحب کیا ہوگا؟ ایک لفظ کو ذرا بتائیں. شاباش. کتبہ کیا ہے؟ فعل. الطالب فاعل، الدرس مفعول، جی الا جار، السبورہ مجرور، جار مجرور متعلق ہو گئے کتبہ فعل کے، بالقلم جار مجرور متعلق ہو گئے کتبہ فعل کے. 2 بھی متعلق، 3 بھی آ سکتے ہیں، 4 بھی آ سکتے ہیں، اس کی ٹینشن نہیں لینی ہے اپنے، جتنے مرضی متعلق ہو. تو کتبہ فعل اپنے فاعل، مفعول اور دونوں متعلقوں سے مل کر کیا ہو گیا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ ہو گیا جی. اب اسی جملے کو جملہ اسمیہ میں بولیں جی. الطالب شروع میں آ گیا تو الطالب کتب الدرس علی السبورۃ بالقلم. اس جملے میں جتنے بھی اسماء استعمال ہوئے ہیں ان تمام اسماء کو مثنیٰ بنا کر جملہ فعلیہ کون کروائے گا؟ جی بنوائیں جی. میں لکھتا ہوں جی یہ جو بول رہے ہیں تاکہ آپ غلطی نکالیں ان کی. جی ایک منٹ، کتبہ ایسے لکھو، الف کے ساتھ لکھوں؟ کتبہ جی. الطالبانی الدرسینی علی السبورۃین بالقلمین. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی. یہ کتبانی ہوگا، کیوں؟ جملہ فعلیہ میں جب فاعل ظاہر ہو جائے تو پہلا اور چوتھا ہی لگتا ہے. مین رول جملہ فعلیہ کا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی. اب دیکھیں الطالبانی فاعل ہے، الدرسینی مفعول ہے. ٹھیک ہے نا؟ الطالبانی رفع میں اور الدرسینی نصب میں، جر میں. ٹھیک ہے نا؟ نصب میں ہے. تو دیکھیں جہاں تک واحد اسم ہوتا ہے نا وہاں تو آپ کی وہ چل جائے گی پیش رفع. واحد اسم میں پیش رفع، نصب، زبر اور زیر جر واحد اسم میں چل جاتی ہے. لیکن جیسے اسم واحد سے نکلتا ہے نا، مثنیٰ میں آتا ہے، جمع میں آتا ہے، جمع سالم میں یا جمع سالم مذکر یا جمع سالم مؤنث میں، تو پھر یہ پیش زیر زبر نہیں دیکھنی ہوتی، پھر آپ نے ساؤنڈز دیکھنی ہے. بس یہ خیال آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ بس یہ فرق ہے. تو اب اگر اس کو جمع کر کے لکھنا چاہیں تو کون کروائے گا جی؟ اس میں جتنے بھی اسماء ہیں ان کو جمع اسم بنا کر لکھیں. جی ہاں صاحب ماشاء اللہ کوشش کریں. یہ جملہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے یا چلیں پہلے کو لے لیں. پہلا جملہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے. اس جملے میں جتنے بھی اسماء استعمال ہوئے ہیں، کتنے استعمال ہوئے ہیں؟ 1 2 3 4 4 اسماء. ان کو جمع بنا کر آپ نے جملے میں استعمال کرنا ہے. جی شاباش. کتبہ
میں اس لیے کہہ رہا ہوں الگ الگ بول دیں. الطلاب, اچھا اچھا, کتب الطلاب, جی درس کی جمع کیا؟ درس کی جمع, درس کی دروس. آتی ہے ساری عربی آپ کو ماشاءاللہ. جی الدرو سی سا سو سا, دیکھیں واحد اسم ہو, واحد اسم ہو یا جمع مکسر اسم ہو, اس میں رفع پیش کے ساتھ آئے گی, نصب زبر کے ساتھ آئے گی, جر زیر کے ساتھ آئے گی. واحد اور جمع مکسر اسم میں, واحد اور جمع مکسر اسم میں رفع پیش, نصب زبر, جر زیر کے ساتھ. تو اس لیے بے فکر ہو گئے. کتب الطلاب الدروس, جی الا, ہاں جی الصبورہ. میں نے ایک بتائی تھی جمع آپ کو, گولتا والے اسماء کی جمع بنانے کا طریقہ میں نے بتایا تھا آپ کو, اپلائی کریں نا وہ. جی الصبوراتی, ہاں جی ماشاءاللہ, بالاقلام. تو دیکھیں الطلاب جمع مکسر, الدروس جمع مکسر, الاقلام جمع مکسر, الصبورات جمع سالم مؤنث. آت کی آواز آ گئی نا, آت کی آواز جمع سالم مؤنث ہے. تو وہ جو کچھ پڑھا تھا وہ اس کی ایک قسم کی ریویژن ہو رہی ہے آپ کی. کلیئر ہو گیا؟ اچھا جی, اب جملہ بولتا ہوں ادھر سے, ذرا اس جملے کو ٹرانسلیٹ کریں. مسلمان نے کافر کو جنگ میں قتل کیا. جی مسلمان نے کافر کو جنگ میں قتل کیا. یہ جنگ میں نے سمجھ کے قید لگائی ہے اس لیے, ٹھیک ہے نا, ورنہ جنگ کی قید نہ ہوتی تو. جی جی قتل المسلم الکافر, ماشاء اللہ, فی الحرب. ٹھیک ہے, فی الحرب. اچھا جی, اب اس فی الحربی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ذرا. اس جملے میں فاعل اور مفعول, اس کو مثنیٰ بنا کر جملہ ذرا مکمل کروائیں. جی جی قتل المسلمانی الکافی رینی فی الحربی. اسے واحد ہی رہنے دیں, ٹھیک ہے جی. فاعل اور مفعول کو جمع بنا کر جملہ بولیں. قتل المسلمون الکافی رینا فی الحربی. تو اب یہ دیکھیں, یہاں پر میں بتانا مقصود یہ تھا کہ واحد اور جمع مکسر کی رفع پیش کے ساتھ, نصب زبر کے ساتھ اور جر زیر کے ساتھ آئے گی. لیکن جیسے اسم واحد اور جمع مکسر سے نکلا, مثنیٰ ہوا یا جمع سالم مذکر ہوا, ٹھیک ہے. تو اب آپ نے پیش زبر زیر نہیں دیکھنی, اب ساؤنڈز دیکھنی ہے. اب آپ نے ساؤنڈز دیکھنی ہے. یہاں پر دیکھیں آپ کو آنی کی ساؤنڈ نظر آ گئی, اور یہاں پر عینی کی ساؤنڈ نظر آ گئی, یہاں پر اونا کی ساؤنڈ نظر آ گئی, اور یہاں پر اینا کی ساؤنڈ نظر آ گئی. اسی طرح اگر مؤنث میں آپ بنائیں, جمع والا بنا لیں صرف, تاکہ اس میں مثنیٰ میں تو وہی آواز آنی اور عینی کی ہوگی نا. تو ہاں جی لکھا تو ہوا ہے, لیکن ایک مؤنث کا بھی بنا لیں جی. تو دیکھیں اب جمع سالم مؤنث ہے تو ساؤنڈ آتو اور آتی,
رفع اور نصب جر. تو یعنی وہ اعراب جو اصل میں یہ چیز تنگ کرتی ہے نا، اسی کی ایک قسم کی ریویژن میں نے سوچا کہ آپ کو پکی کروا دوں. اچھا، اب ان جملوں کو بس جو ہمارا مین ٹاپک تھا اس کی طرف آئیں اور اس ٹاپک کو بس ختم کرتے ہیں. ان جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں ذرا کنورٹ کرتے ہیں. کیا بنے گا جی؟ یہ تو سمپل ہو جائے گا جی. المسلم قتل الکافرہ. جی المسلمانی قتلا الکافرین، ٹھیک ہے نا جی. المسلمون قتلوا الکافرین. المسلمات قتلنا. المسلمات قتلنا الکافرات. تو جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں کنورٹ کرنے کا طریقہ سمپل سا، فاعل اٹھائیں، شروع میں لے جائیں. اب ایک پوائنٹ چھوٹا سا آپ کے سامنے رکھ کے اس بات کو ختم کر رہا ہوں. کتب المعلم الدرس، سمپل جملہ فعلیہ. میں نے کیا المعلم کتب الدرس، جملہ اس میں کنورٹ ہو گیا. اب ذرا مجھے بتائیں الدرس کتب المعلم. مجھے بتائیے کہ جو تیسرا جملہ میں نے لکھا ہے اس میں نے کیا کیا؟ مفعول کو مقدم کر دیا، فعل سے پہلے لے آیا. تو کیا اب یہ جملہ فعلیہ سے اسمیہ میں کنورٹ ہو گیا؟ نہیں ہوا. کیوں؟ ماشاءاللہ، یہ اس لیے نہیں ہوا کہ حالت رفع والا اگر اسم ہوگا تو مبتدا کہلائے گا. مفعول نصب میں ہوتا ہے تو گویا رزلٹ یہ نکلا کہ اگر آپ الفاظ کی تقدیم و تاخیر میں، یعنی تقدیم و تاخیر ہم کیوں کرتے ہیں؟ زور دینے کے لیے کرتے ہیں نا. تو اگر آپ نے مفعول پہ زور دینا تھا تو آپ اسے بے شک فعل سے پہلے لے آئیں جملہ فعلیہ میں، تو وہ جملہ فعلیہ ہی رہے گا، وہ جملہ اسمیہ نہیں بنے گا. تو وہ جو شروع میں ڈیفینیشن آپ کو یاد کرائی تھی نا کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو، تو وہ آپ اس وقت چھوٹے تھے تو میں نے وہ ڈیفینیشن آپ کو بتائی تھی آسان سی کہ اسم سے شروع ہونے والا جملہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. صحیح. لیکن پھر میں نے اسے کر دیا تھا کلیئر کہ آپ اب اس کی پکی ڈیفینیشن یاد رکھ لیں کہ مبتدا اور خبر کا مجموعہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. تو رزلٹ یہ نکلا کہ اگر آپ مفعول کو زور دینے کے لیے اسے فعل سے پہلے لے جائیں گے تو وہ جملہ فعلیہ ہی رہے گا، جملہ اسمیہ میں کنورٹ نہیں ہوگا. لیکن آپ نے فاعل کو مقدم کر دیا، فعل سے پہلے لے آئے، تو اب وہ جملہ فعلیہ نہ رہا بلکہ جملہ اسمیہ بن گیا. ٹھیک ہو گیا. تو گویا اب آپ بات کرنا چاہتے ہیں زوردار انداز میں، کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو اب آپ نے بات کرنی ہے جملہ اسمیہ میں جی. ٹھیک ہے. مثلاً قصہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنے ساتھی سے پوچھیں کہ کیا تو نے دروازہ کھولا؟ ذرا سوال کریں جملہ اسمیہ میں. فتحت البابا، سمپل جملہ ہے جی، فتحت البابا، تو نے دروازہ کھولا. آپ اس کو سوالیہ بنانا چاہتے ہیں تو اگر آپ اس کو سمپل کرتے ہیں نا فتحت البابا، تو یہ سمپل جملہ فعلیہ سوالیہ ہو، کیا تو نے دروازہ کھولا؟ ٹھیک ہے، وہ کہے گا نہیں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں نا انت فتحت البابا، تو یہ زور ہے. انتا کیا تو، اور فتحتا تو نے کھولا، تو پلس تو. ٹھیک ہے نا. انتا فتحت البابا، اب وہ مانے گا. ٹھیک ہے نا کہ ہاں جی میں نے کھولا دروازہ. اب یہ اسلوب اگر آپ کو نہیں آئے گا نا تو قرآن مجید میں وہ جو آیت ہے نا اس کو آپ اپریشیٹ نہیں کر سکتے کبھی بھی. کون سی آیت؟ وہ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں، دیکھیں جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص انداز دیا تھا بات سمجھانے کا، بڑے خوبصورت انداز میں بات سمجھاتے تھے. ایک مرتبہ جب ان کے قبیلے والے کسی پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. تو انہوں نے معذرت کر لی کہ نہیں میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا تمہارے ساتھ. اور ان کے جانے کے بعد جب گاؤں سارا خالی ہو گیا، یعنی کوئی میلہ وغیرہ تھا، تو وہ معبد میں گئے ہیں ان کے، اور انہوں نے کیا کیا وہاں پر؟ بتوں کو سب کو توڑ دیا. سب کو توڑ دیا تھا نا، ایک بڑے کو چھوڑ دیا تھا. ٹھیک ہے، بڑے کو چھوڑ دیا تھا جو ان میں سب سے بڑا تھا، اور اس کے
گلے میں وہ انہوں نے کلہاڑا لٹکا دیا اور آ کے سکون سے بیٹھ گئے. اب جب وہ لوگ واپس آئے اور انہوں نے اپنے معبودوں کی یہ حالت دیکھی تو آپ خود سوچیں کہ کیا ادھر حالت ہوئی ہوگی. یعنی سارا ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہوگی نا فوراً, کہ اجلاس طلب کر لیا گیا ہوگا اور سب کچھ ہو گیا ہوگا کہ بلاؤ جی. اب انہوں نے اس میں پوچھا کہ ہاں بھئی یہ کس نے کیا؟ من فعل ھذا بآلہتنا, من فعل, اب اتنی ٹرانسلیشن ماشاءاللہ آپ سمجھ لیں گے. من فعل ھذا, who did this, ٹھیک ہے, بآلہتنا, ہمارے معبودوں کے ساتھ, ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ تو اس میں کسی نے کہا کہ ایک نوجوان ہے, ٹھیک ہے, یقال لہ ابراہیم, جسے ابراہیم کہا جاتا ہے, وہ ان کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتا تھا, یہ یقیناً اسی کا کام ہوگا. حضرت ابراہیم کو انہوں نے بلا لیا. اب حضرت ابراہیم کی دعوت سے پہلے وہ واقف تھے, تو آپ مجھے بتائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے ادب و احترام کے ساتھ بلایا ہوگا؟ نہیں نا. اب حضرت ابراہیم سامنے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ کیا سچویشن ہے. اب وہ جو ابراہیم علیہ السلام سے سوال کر رہے ہیں, اب وہ سوال جو کر رہے ہیں نا وہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. وہ یہ پوچھ رہے ہیں, نہیں جی یہ میں نے آیت لکھی ہے, اگر اس آیت کو آپ نے آج گرامیٹیکلی مجھے بتا دیا نا تو سمجھیں میرے کلاس کا مقصد پورا ہو گیا. جی اس آیت کے الفاظ ذرا دیکھیں, 1 2 3 4 5 6 7 8 الفاظ ہیں. ان الفاظ کے بارے میں ایک ایک لفظ کے بارے میں آپ مجھے بتا دیں تو میں سمجھوں گا کہ واقعی کلاس جو ہے وہ مکمل ہوگی. جی ماشاءاللہ. جی آ کیا جی گرامیٹیکلی بتائیں, شاباش. حرف استفہام, ماشاءاللہ. انتا ضمیر ہے, اس جملے میں کیا بن رہی ہے؟ مبتدا, ماشاءاللہ. فعلتا فعل ماضی, مبتدا بتا دیا نا, خبر ہوگی اس کی, ٹھیک ہے, فعل اور فاعل خبر ہوگی. ھذا کیا بن رہا ہے اشارہ؟ اس میں کوئی اشارہ تو ہے. یہ انتا ضمیر تھی نا, تو ضمیر کیا بن کے آ رہی تھی؟ مبتدا. ھذا کیا بن رہا ہے؟ مفعول. مفعول, ھذا مفعول, چونکہ اس میں اشارہ ہے مبنی ہے تو رفع نصب جر پتہ نہیں چل رہی, مفعول آ گیا. فالتا فعل فاعل مفعول. بآلہتنا متعلق بن گیا, با کیا ہے؟ حرف جر. آلہتنا مرکب اضافی, مضاف مضاف الیہ, ماشاءاللہ. یا ابراہیم, یا حرف ندا, ابراہیم منادا. تو اب دیکھیں انہوں نے کیا پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے, انت فعلت ھذا, یعنی یہ وہ ایکسپریشن ہے جو آپ کو ترجمے میں کہیں بھی نہیں ملے گا. کیوں ندیم صاحب؟ ایکسپریشن ترجمے میں نہیں آ سکتا نا. آپ کہتے زور دینا ہے, زور کیسے دیں وہاں؟ ہاں ٹھیک ہے, وہ ہماری اردو, اصل میں اردو میں وہ ہے نہیں نا. جی ہاں جی, ہاں جی, ماشاءاللہ. تو یہاں پہلے دیکھیں نا, انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم, ابراہیم تم نے کیا یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ. تو آپ اس محاورے کو سمجھ نہیں سکتے جب تک اگر آپ یہ اسلوب نہیں پڑھیں گے. تو یعنی وہ غصے میں وہ پوچھیں گے, وہ ادب سے ہاتھ باندھ کے نہیں, حضرت ابراہیم سر آپ نے کیا یہ کچھ. انہیں تو غصہ چڑھا ہوا ہے شدید قسم کا, ان کے معبود سارے پڑے ہیں, ایک زندہ, یعنی زندہ مراد ہے سلامت کھڑا ہے, اور اس کے گلے پہ بھی یعنی گردن میں کلہاڑا رہا. تو کیا فرمایا حضرت ابراہیم نے؟ بل نہیں, بل کا مطلب ہے نہیں میں نے نہیں کیا, بلکہ بل فعلہ, بل فعلہ کبیرہم ھذا, بلکہ ان کے بڑے نے یہ کیا, بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا. فاسألوہم ان کانوا ینطقون, پوچھ لو ان سے اگر یہ بولتے ہیں. اب یہ ان کی دیکھیں نا تھی کہ انہوں نے کہا کہ پوچھ لو اس سے, اس نے کیا, تو اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو. اب بڑے خوبصورت الفاظ ہیں قرآن مجید کے کہ فرجعوا الی انفسہم, اب انہوں نے غور کیا اپنی بات, اپنے اندر جھانکا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, کہ ان سے پوچھ لو. تو اندر سے پھر آواز آئی انکم انتم الظالمون, تم ہی ظالم ہو. یعنی اندر بالکل صحیح بولتا ہے. یعنی آپ جتنی مرضی کسی کے ساتھ بحث کرتے رہیں, یہ جو اللہ نے ہر ایک کے اندر رکھا ہے نا اندر, وہ صحیح بات کر دیتا ہے, وہ بتا دیتا ہے کیا ہے. ہاں پھر اس کے بعد ہم پھر کسی نہ کسی وجہ سے اس کو دبا دیتے ہیں اور اپنی بات کر لیتے ہیں. ثم نکسوا علی رؤوسہم, پھر ان کی مت ماری گئی.
قالو، اور کہنے لگے کہ لقد علمتا، ابراہیم تو جانتا ہے، ما ہؤلاء ینطقون، ما ہؤلاء ینطقون، یہ تو بولتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو بولتے نہیں ہیں. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے اگلوا لیا تو پھر انہیں کہا کہ فتعبدون من دون اللہ، اللہ کے سوا کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ تو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. پھر انہوں نے کہا تھا کہ اف لکم، ٹھیک ہے نا، اف لکم، یعنی ہمارے استاد محترم ترجمہ کرتے ہیں اس کا کہ فٹے منہ تھوڑے، اف لکم کا یعنی اگر وہاں ترجمہ اس کا سادہ کرے نا کہ اف ہے، تف ہے تم پر، تو وہ بات نہیں بنتی، وہ ترجمہ واقعی بنتا ہے کہ فٹے منہ تھوڑے. وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کے بھی فٹے منہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے. لیکن بات انہیں سمجھ نہیں آئی، لیکن اندر سے دیکھیں ان کے اگلوا لیا کہ قصور تمہارا ہی ہے. تو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مین جو چیز ہے نا کہ وہ فطرت جس میں اسے پیدا کیا گیا رکھا ہوا ہے، اور انسان پہچانتا ہے سب کچھ، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی چیز. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے سنائی تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کا ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، جوتا اچھا ہو، تو کیا تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، وہ تو خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی پسند کرتا ہے. پھر آپ نے فرمایا تھا تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھو اور جب تمہارے سامنے حق آ جائے تو پھر حق کو جھٹلا دو. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم میں سے حق، سچ بات سامنے آ جائے، اس کو ماننے والے کتنے ہیں جی؟ صحیح ہے نا، اس کو ماننا. اور یہ قرآن یہ ہمیں سبق دیتا ہے. قرآن میں آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم و ابلیس کا قصہ 7 مرتبہ بیان فرمایا، 7 مرتبہ. اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ قرآن کی منزلیں کتنی ہیں؟ 7. اور صحابہ ڈیلی ایک منزل قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو گویا وہ 7 دن ایک مرتبہ اس قصے سے گو تھرو ضرور ہوتے تھے. ٹھیک ہے، وہ قصہ ہے کیا؟ آپ کے سامنے اللہ نے آدم کو تخلیق کیا، فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے بلایا، پوچھا اس سے ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک. اب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا، اللہ تسجد، کہ تو اسے سجدہ نہ کرے، اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا. تو قال انا خیر منہ، بولا میں اس سے بہتر ہوں. اور دلیل کیا دی؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. ٹھیک ہے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. اچھا، اس کے بعد اللہ نے اسے باہر نکال دیا، وہ چیلنج کر گیا، وہ ساری بات ہم کر چکے ہیں. پھر آدم و حوا کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا آدم اسکن، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی جنت میں رہ اور کھاؤ پیو مزے سے جہاں سے جو جی چاہے. لیکن منع کر دیا ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، فتکونا من الظالمین، تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. لیکن شیطان نے کیسے برخلایا، کنفیوز کیا اور انہیں مجبور کر دیا. اب چکھ لیا اس درخت کو، جیسے ہی چکھا اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی پوچھا، آواز دی، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور ان کے رب نے انہیں ندا دی کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت کے قریب جانے سے، اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو اب دیکھیں حضرت آدم اور حوا نے کیا کیا جی؟ کوئی آرگو کیا، کوئی دلیل دی، کیا کیا؟ ہاتھ جوڑ لیے، معافی مانگ لی. قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اب آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ إِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو مارے گئے. اب یہ اصل میں بتایا گیا آپ کو آدمیت کیا ہے اور شیطنیت کیا ہے. یہ سبق 7 دفعہ انسان یاد رکھے. شیطنیت کیا ہے جی؟ غلطی کرنا اور اس کو ماننا نہ، آرگو کرنا، جسٹیفائی کرنا. اور آدمیت کیا؟ غلطی ہو جانا تو معافی مانگ لینا، یہ آدمیت ہے. اور شیطنیت اس کے برعکس ہے. تو آپ مجھے بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو
آدمیت والا کردار ادا کرتے ہیں اور کتنے شیطنیت والا؟ ہمیں سے کون ہے جو غلطی کرتا ہے اور مان لیتا ہے؟ جی بتائیں، مانتے ہیں ہم غلطی اپنی؟ ہم اور غلطی مان لیں جی ندیم صاحب؟ نہیں مانتے نا. ہمیشہ دیکھیں غلطی کریں گے، پتہ بھی ہوتا ہے ہمیں، اندر ہمارا بتاتا ہے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، لیکن ہم اسے کبھی بھی ایڈمٹ نہیں کریں گے، مانیں گے ہی نہیں، بلکہ اسے جسٹیفائی کریں گے. اور اگر اللہ نے آپ کو کوئی علم وغیرہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو ماشاءاللہ آپ علمی طور پہ اسے جسٹیفائی کریں گے. صحیح ہے نا؟ LLB یا دین کا علم دیا ہوا ہے تو قرآن سے کوئی نہ کوئی ایسی نکالیں گے، کوئی حدیث کوٹ کریں گے. ایسے بھی تھا. تو اصل آدمیت یہی ہے کہ جی آپ سے غلطی ہو گئی یا آپ نے کر لی تو معافی مانگ لیں. یہ ہے آدمیت. اور شیطنیت یہ ہے کہ غلطی کر کے اس پہ اڑ جانا، ڈٹ جانا، اسے جسٹیفائی کرنا. تو یہ سبق بار بار یاد کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کم از کم 7 مرتبہ تمہیں یہ سبق یاد رہے کہ آدمیت کیا ہے اور شیطنیت کیا ہے. تو غلطی ہم نے کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ اللہ سے معافی مانگی جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ تم اگر نیک بن جاؤ نا، اتنے نیک بن جاؤ کہ تم کوئی غلطی نہ کرو، تو میں تم سب کو ہٹا دوں گا اور تمہاری جگہ ایسے لوگ لے آؤں گا جو غلطی کریں گے اور مجھ سے معافی مانگیں گے. اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غلطیاں کرنی شروع کر دیں. مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے. اس سے مانگے معافی. غلطی ہم نے کرنی ہے، ہم سے ہونی ہے، چاہے جذباتی طور پہ ہو جائے. 2 بنا پر انسان جو گناہ کرتا ہے، جی یہ بات اسی طرح نوٹ کریں، 2 وجوہات کی بنا پر. نمبر 1، یا تو اسے علم نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے، یا اسے علم ہوتا ہے لیکن وہ جذباتی ہو جاتا ہے، جذبات اس پہ غالب آ جاتے ہیں. یہ 2 صورتیں ہوتی ہیں جو گناہ کرنے کی. مجھے بتائیں ہم میں سے کوئی ایسا ہے جسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو گناہ کیا ہے اور گناہ کیا نہیں ہے؟ ہماری اکثر صورتحال دوسری والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو جو بھی ہے معافی ضرور مانگے اللہ سے. اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے. ایک دفعہ غلطی کی، معافی مانگے، وہ معاف کرے گا. پھر غلطی ہو جائے، پھر معافی مانگے، وہ پھر معاف کرے گا. پھر غلطی ہوگی، پھر معافی مانگے، وہ پھر معاف کرے گا. وہ اتنا غفور الرحیم ہے. صحیح. اب یہاں بھی شیطان آ کے دھوکہ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ شرم کرو، بار بار غلطی کر رہے ہو، بار بار معافی مانگ رہے ہو. اب شرم کرو، کس منہ سے معافی مانگو گے؟ اور انسان رک جاتا ہے. تو اللہ سے کوئی شرم نہیں. اللہ کا معاف کرتے ہوئے کچھ نہیں جاتا، ذہن میں رکھیے گا. تو غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی ضرور مانگے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کر کے خوش ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے جی، سیدھی سی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے جی. اپنی رحمت جو ہے وہ دنیا میں بھی برقرار رکھے، قائم رکھے، اور آخرت میں بھی تو ہم اس کی رحمت کی محتاج ہے جی. اور یہی دعائے قنوت میں بھی آپ یہی اللہ سے کہتے ہیں وَنَرْجُو رحمتک، اے اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، کیونکہ اس کی رحمت کے بغیر کچھ نہیں بننا جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب فرمائے جی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ. اب مزید 2-3 چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں. مین ٹاپکس تو نہیں میں انہیں کہوں گا، لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو بتا کر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے کورس کو ختم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کورس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگلا جو پارٹ 2 ہے اس کو بھی شروع کرنے کی ہمیں ہمت دے، توفیق دے. اور درخواست یہ ہوگی آپ سے کہ جو لوگ پارٹ 2 میں انٹرسٹڈ ہیں وہ اپنے نام یہاں پر ضرور دے دیں، ٹھیک ہے، تاکہ انہیں یاد کروایا جائے. اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رمضان کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ چیزیں مزید بتائی جائیں گی کہ آپ اپنے رمضان کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس میں اپنے اس پورے کورس کو آپ ریوائز بھی کر سکتے ہیں. یہ جتنے بھی لیکچرز ہوئے ہیں، یہ 40 لیکچرز جو ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کا ڈیٹا آپ کو مل سکتا ہے، ٹھیک ہے، USB فارم میں مل سکتا ہے. آپ اسے اپنے کمپیوٹر پہ لگائیں، ریوائز کریں لیکچرز کو. تو وہ بھی اگر آپ کو چاہیے تو وہ بھی یہاں اپنے نام دیں تاکہ آپ کو ڈیٹا بھی پرووائڈ کر دیا جائے. یہ سارے لیکچرز جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بک مزید کچھ میٹیریل بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے، تو تاکہ رمضان میں کم از کم آپ ان ٹچ رہیں، اسے بھولیں نہ. یہ ایسے آپ کے ذہنوں سے نکلے گی عربی اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا. قرآن کے بارے میں بھی اس نے فرمایا نا کہ تم سے ایسے بھاگے گا جیسے تمہارا اونٹ بھاگتا ہے. اسے یاد کر کے چھوڑو نا، ٹھیک ہے. قرآن حفظ کرنا فرض نہیں ہے، لیکن حفظ کر کے یاد رکھنا فرض ہے.
یہ ذہن میں رکھیے گا. تو جب قرآن یاد نہیں رہتا تو یہ کہاں یاد رہے گی عربی, یہ بھول جائے گی آپ کو. آپ نے ایک ہفتہ بھی اسے چھوڑ دیا غائب ہو جائے گی, آپ رفع نصب جر سب بھول جائیں گے. تو اسے یاد رکھیں تاکہ پھر ہم رمضان کے بعد اپنے پارٹ 2 میں ان چیزوں کو دوبارہ رکھیں. لے جی اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.